آج مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت کر دیں اور اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. تو دیکھیں میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. یہ اس کا ترجمہ ہے. علماء کرام اس کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد اللہ کے قریب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے والی ہر وہ چیز ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے، تو اس چیز کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو مقبول فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو پسند فرمایا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے سے پاک ہے، وسیلے کے بغیر بھی عنایت فرماتا ہے، لیکن وسیلے کو پسند فرماتا ہے. اس وجہ سے وسیلہ دیا جاتا ہے. جیسے کہ عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر قحط سالی پڑنے کی وجہ سے عوام نے شکایت کری، تو پھر بارش کے لیے کچھ یوں دعا مانگی صحابہ کرام نے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی حضرت حضور کے چچا کا وسیلہ دیا اور حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش عنایت فرما دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی وسیلہ دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بھی دور کے اندر ہوا کچھ یوں کہ جب مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی تو عوام آپ کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. تو حضرت عائشہ نے قبر کی طرف، حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ اس ٹائم حجرہ مبارک تھا، روزہ مبارک اس طرح بنا ہی تھا، آپ نے اس طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جائیں وہاں بیٹھ کر دعا مانگے اور چھت کے درمیان ایک ایسا روشن دان بنا دیں کہ حضور کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز معلق نہ رہے، اور پھر دعا مانگے. تو اس طرح کر کے مسلمانوں نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت اس قدر عنایت فرمائی کہ کہتے ہیں کہ اس قحط میں جب بارش کی دعا مانگی گئی حضور کی قبر مبارک کے پاس جا کر، تو اللہ نے اتنی بارش دی کہ پہاڑوں کے اوپر سبزہ اگایا اور جانوروں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا. تو ایک بات تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ آپ نا مزار کے اوپر جا کر بھی صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. خالی آپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں بھی بیٹھ کر وسیلہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صاحب مزار کے پاس جا کر وہاں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی قرب عطا فرمائے گا. کیونکہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ کے محب لوگ ہوتے ہیں، اور اس بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اسی رحمت کے نزول ہوتے وقت اگر آپ اس جگہ پر جا کے دعا کریں گے تو قبولیت کا جو درجہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا اور جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ مزار پر جا کر بھی صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک دفعہ کا اور واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایک واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دعا کا طالب ہوں، مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جو قبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مجھے آنکھیں عنایت فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو. میں آپ کو اردو میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یوں دعا مانگو کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو میری دعا کو قبول فرما. تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب اس نے اس طرح دعا مانگی حضور کا وسیلہ دے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھیں جیسی نعمت عنایت فرما دی. اور وہ آیا تو نابینا تھا لیکن جب وہ گیا تو آنکھوں والا ہو کے گیا. تو میرے نوجوان ساتھیوں، وسیلہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت مقبول عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلے کو قبول فرماتا ہے. اسی وجہ سے وسیلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. آپ دیکھیں نا قیامت کے روز